बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव, रिज़्क़ ज़ालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। आज अबू कासिम ने एक खिताब किया और उन्होंने उस खिताब का शुरू ऐसे किया कि उन्होंने बताया कि उनकी सेंट्रल पंजाब की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको बेकसूर ठहराया गया है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनका सवाल ये था कि अगर जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पॉलिसी तो उन्होंने देनी थी, अगर उनको बेगुनाह करार दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो भी इल्जामात लगाए गए वो गलत थे। हम हमेशा एक पुरअमन जमात के तौर पे काम करते रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बात की वही बात जो हम हमेशा से अपने पिछले 2-3 वीलॉग में करते आ रहे हैं कि इस हुकूमत के पास आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। अगर हम ये सपोज करते हैं कि इमरान खान को माइनस करके इनकी जो प्लान था, जिस तरह जो जितनी भी गठजोड़ चल रही है बिलावल को वजीर आजम बनाने की, उस गठजोड़ में वो कामयाब हो जाते हैं तो आगे वो क्या करेंगे? हुकूमत तो अब भी उनकी है। अब चाहे देखें चेहरे बदल जाए, चाहे वजीर आजम बिलावल हो, शहबाज हो या मरियम हो, मतलब हुकूमत तो अभी भी इनकी है और वो चेहरे ही बदलेंगे तो फिर उनके पास क्या वे फॉरवर्ड है, कोई पॉलिसी है, कुछ है जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके? अभी तो जितने भी हमने अब तक स्टडी किया या जो भी नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ये है कि जितने भी ये लोग सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं उसमें माइनस इमरान खान फार्मूला इनको बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, ये बुरी तरह फेल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जोड़ तोड़ करके देख ली। कहते हैं ना शतरंज की बाजी में वो घोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह चला चुके हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मात नजर आ रही है और इमरान खान के लिए हर तरफ विन विन की पोजीशन है। अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो आपको पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी अपनी पीक पे है और अगर वो डिले भी करते हैं तो आप देख रहे हैं कि डे बाय डे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जो रिसेंट सर्वेज भी हैं जिसमें पहले वो 70% पे स्टैंड कर रहा था, अब इमरान खान 90% पे स्टैंड कर रहा है पॉपुलैरिटी के लेवल पे। तो अगर डिले भी करते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो जाता है और दूसरी बात ये कि इमरान खान को टाइम मिल जाएगा अपनी पार्टी को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की, दोबारा से खड़ा करने की, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे एक बंदा उसकी पार्टी को छोड़कर जाता है, वो दूसरे बंदे को नॉमिनेट कर देता है, तो फिर उनके पास अगर इलेक्शन लेट भी होते हैं तब भी इसका फायदा इमरान खान को ही पहुंचेगा क्योंकि पीडीएम हमने ग्रुप बंदियां भी शुरू कर दी हैं कि चलो अपने अपने पार्टी में से ग्रुप्स निकाल लेते हैं, जैसे खाकान अब्बासी ग्रुप, ये ग्रुप, ताकि वो किसी तरीके से मुंह दिखाने के काबिल और लोगों में जा सके, कोई नैरेटिव लेकर जा सके और वोट ले सके। लेकिन जो भी उन्होंने कैलकुलेशन की है उसका जो नतीजा सामने आया वो यही आया है कि इमरान खान के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ना, टूटेगा इनका अपना वोटर, टूटेगा खराब होगा इनका अपना वोट बैंक। तो ये जितनी भी सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका अपना नुकसान हो रहा है। माइनस इमरान खान फॉर्मूला बुरी तरह इनके अपने गले पड़ चुका है क्योंकि इनके अपनी सियासत जो है अब वो खराब हो रही है क्योंकि इन वोटर एग्री नहीं कर रहा। बात ये होती है ना कि वोटर आपके किसी नैरेटिव से एग्री कर जाए, आपके साथ चलने के तैयार हो, लेकिन वोटर अभी माइंड बनाकर बैठा हुआ है। तो अब उसको किस तरह कन्विंस करना है और उसको कन्विंस करने के लिए अगर वो अपनी पार्टी में ग्रुप बंदियां करके लेकर आते हैं तो मेरे ख्याल से अब सोशल मीडिया का इतना दौर आ चुका है। बेशक आपने सारी मीडिया की जबानों को बंद कर दिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मीडियम्स हैं जिसमें लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनकी सोचों पे पहरा नहीं लगा पा रहे हो। दूसरी बात, अपनी तकरीर में इमरान खान ने यही की कि आपने जो मईशत का बुरा हाल कर दिया है, आप किस तरह इस मईशत से मुल्क को निकालोगे? और इमरान खान की पॉपुलैरिटी की शायद एक वजह ये भी है कि जब तमाम सियासतदान अपनी मफादात की जंग में लड़ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वो आकर एटलीस्ट मुल्क की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि यार मुल्क की बेहतरी लिए कुछ करो, कोई हल बताओ इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अब आप देख लें कि हमने अभी तक जितनी भी मुलाकातें देखी, वो चाहे शहबाज शरीफ की जरदारी के साथ हो, जरदारी की मौलाना फजल रहमान के साथ हो, मौलाना
فضل الرحمان کی شہباز کے ساتھ ہو، چاہے وہ ملاقاتیں اسلام آباد میں ہو، چاہے وہ ملاقاتیں لاہور میں ہو، یا وہ ملاقاتیں بند کرنے میں ہو، لیکن تمام ملاقاتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے ہوئی، سیاسی گٹھ جوڑ کے لیے ہوئی۔ کوئی بھی ملاقات ایسی ملاقات نہیں تھی جس میں عوام کی بات کی گئی ہو، اس ملک کی بات کی گئی ہو، اس ملک کے مسائل کی بات کی گئی ہو، عوام کے مسائل کی بات کی گئی ہو۔ ابھی بجٹ پیش ہونا ہے اور بجٹ کے لیے کوئی بھی اچھی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا بجٹ جو ہے انہوں نے بڑا گلومی سا، بڑا مزے اچھا سا بنا کر دیا ہے، جس میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، ہم نے یہ رعایت دے رہے ہیں، وہ رعایت دے رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے خرچے تو بڑھا رہے ہو، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے ان کو پورا کیسے کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیں، ایک شخص ہے، اس کا خرچہ، اس نے اپنا خرچہ 1000 روپے بڑھا لیا، لیکن اس کی آمدنی 200 روپے، تو وہ جو 800 روپے کا گیپ آ رہا ہے وہ اس نے کیسے پورا کرنا ہے؟ وہ قرضے لے گا۔ قرضہ دینے کے لیے آپ کو کوئی ملک IMF تیار نہیں ہے۔ IMF جو ہے، جو کہتے ہیں کہ وہی آپ کا لاسٹ ریزورٹ ہے، وہی آپ کو اس مشکل حالات سے نکال سکتا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اگری نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پہ اسحاق ڈار جو ہیں اس کو بھی اپنی انا کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے دوسرے ممالک بھی نہیں دے رہے، اور چائنا جو آپ کو پیسے دے رہے اس پر آپ کتنا انحصار کر سکتے ہو، اور اس سے آپ کیا کیا پورا کرو گے؟ آپ نے اپنی امپورٹس جو ہیں وہ ختم کر لی ہیں۔ امپورٹس جب ختم ہوئی ہیں تو آپ کی جو را مٹیریل، میں کنزمپشن گڈ کی بات نہیں کرتی، میں را مٹیریل کی بات کرتی ہوں۔ جب را مٹیریل آنا ہی ملک میں بند ہو گیا تو پروڈکشنز کیسے ہوں گی؟ جب پروڈکشنز نہیں ہوں گی تو obviously کارخانے، فیکٹریز، انڈسٹریز بند ہوں گی۔ جب وہ بند ہوں گی تو انمپلائمنٹ ہوگا، انمپلائمنٹ ہوگا تو غریب کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ پہلے ہی کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں ہمارے ملک میں، اب آگے ان کے پاس کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے جو ہے سینسیٹیو پرائس انڈیکس آپ کی 45% پہنچ چکی ہے۔ اب آپ حال دیکھیں کہ آپ نے خرچے بڑھا لیں، ریونیو کہاں سے جنریٹ کرو گے؟ ریونیو جنریٹ جو مین آپ کا سورس ہوتا ہے انٹرنل، وہ آتا ہے آپ کا ٹیکس کا، کہ آپ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرتے ہو۔ اب ٹیکس ریونیو پہلے ہی جو لاسٹ ایئر کا ہے وہ بھی آپ 430 ارب روپے سے کم کا ہدف آپ نے حاصل کیا ہے۔ تو اب اس سال آپ کس طرح مینج کرو گے؟ کہاں سے ریونیو جنریٹ کرو گے؟ کیونکہ دیکھو جب کمپنی پروفٹ میں جائیں گی تو وہ آپ کو ٹیکس دیں گی نا، جب وہ بند ہو رہی ہے تو وہ آپ کو ٹیکس کہاں سے دیں گی؟ اس طرح یہاں سے بھی آپ کی ٹیکس کمی میں آ رہی ہے۔ لوگ آپ جو سیلریڈ کلاس سے جو ہے آپ ٹیکس لیتے ہو، تو جب سیلریڈ کلاس جب وہ ان امپلائڈ ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے وہ وہاں پہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس طرح تو ٹیکس ریونیو بھی آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی جو دوسری باہر فورن فائنینسنگ ہے، آپ کی لونز ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں مل رہے۔ اب آپ کا مارک اپ اتنا بڑھ گیا، اور اگر کہیں سے پیسہ آ بھی جاتا ہے، آپ اپنے کنٹری میں لے بھی آتے ہو، تو وہ تو سارا قرض کی بھی نہیں، سود کی ادائیگی میں نکل جائے گا۔ تو آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کی ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ اسحاق ڈار تو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہا، ہاں ٹیکنیکلی ٹرمز کے حساب سے ڈیفالٹ نہ کر رہا ہو، لیکن پریکٹیکلی آن آل گراؤنڈز آپ کا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، جیسے خواجہ آصف بھی بہت پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں۔ تو ملک میں تو کہیں سے کوئی بھی اچھے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انڈس موٹرز والوں نے اپنی پروڈکشن کم کر دی ہے، تو دوسری طرف سوزوکی موٹرز والوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس سال 12.9 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور ہمارے کچھ ڈیز ہوتے ہیں وہ نو پروڈکشن ڈیز جا رہے ہیں، ہمیں اپنی پروڈکشن کم کرنی پڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ تو اس طرح جب ملک کے حالات ہوں، جب آپ کی انڈسٹریز، آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہوں، ان امپلائمنٹ عروج میں ہو، مہنگائی عروج میں ہو، آپ ان سب چیزوں کا سوچنے کے بجائے آپ سیاسی گٹھ جوڑ، اپنے مفادات کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو عوام کس کی طرف دیکھے؟ تو عوام میں تو غم و غصے ہی پیدا ہوگا۔ آپ جو بھی نیریٹو لے کر آؤ گے وہ باؤنس بیک کر جائے گا۔ آپ جو اتنے دنوں سے جو ہے پریس کانفرنس کھیل رہے تھے، لیکن اس کا انجام بھی نظر آ گیا کہ وہ بھی لوگوں کے مذاق ہو گئے۔ ایون کہ جو صحافی اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی یہاں تک ہمیں پتا ہے کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، پریشر نہیں ہے، یہ ہے، آپ نے کوئی نئی بات کرنی ہے تو بتائیں۔ مطلب سب کو پتا ہے کہ ہر چیز اسکرپٹڈ ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی چیز اسکرپٹڈ نہیں ہے تو معیشت پر بات چیز اسکرپٹڈ نہیں ہے، جو کہ ہونی چاہیے، جو پالیسی میکنگ ہماری اسکرپٹڈ ہونی چاہیے وہ اسکرپٹڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ سارا کچھ جو ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کہ بند کمروں میں، کھلے کمروں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہو، لیکن اس ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر جو ملک کے بارے میں بات کرے گا لوگ اسی کی طرف دیکھیں گے۔
آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے. ہم حکومت سے بارہا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے, کوئی جینوئن پالیسی, آپ ہمیں یہ مت دکھائیں کہ جی دیکھیں ہم نے پیٹرول کم کر دیا. اگر آپ نے ایک طرف پیٹرول کم کیا ہے تو دوسری طرف آپ نے بجلی اور گیسوں کی جو ہے پرائسنگ وہ بھی بڑھا دی. مطلب آپ نے تو گیس کا بل آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑھا چکے ہیں. وہ بل جو پچھلے سال اس مہینے 200-250 روپے کا آتا تھا وہ 8,000 روپے تک کے چلا گیا, اور ابھی اس میں آپ نے اور اضافہ کیا ہے اس مہینے. ابھی جو اگلا بل آئے گا وہ لوگوں کے اور ہوش اڑائے گا. تو عوام کو آپ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں عوام کے لیے, اور پائیدار لانگ ٹرم, یہ نہیں کہ آپ آج کا دیکھ کر آپ کی کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں تو پلیز لوگوں کو بتائیں. لوگ سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ عوام تھک چکی ہے, اس کے بچے مر رہے ہیں بھوک سے, لیکن آپ لوگ ان کا نہیں سوچ رہے. کوئی تو ہو جو عوام کا اور اس ملک کا سوچے. اللہ حافظ.